الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے 34 نمبر پر سورہ سبا ہے اور وہ شروع کرنی ہے۔ 33 نمبر پر قرآن میں سورہ احزاب تھی، وہ آپ کو پوری طرح سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، بہت اچھی طرح انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر صورت جو ہے اس میں خزانہ ہے ہدایت کے حوالے سے۔ ابھی آپ یہاں دیکھیں گے کہ سورہ سبا کے اندر کل اس کی آیاتیں 54 اور آج ہم 1 تا 9 آیات پڑھیں گے انشاءاللہ، جس میں کئی اعتراضات جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھے، قرآن کے بارے میں تھے، آپ کی دعوت کے بارے میں تھے، ان کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں، اور بعض جہاں پر ضرورت پڑی ہے ان کو انذار بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ دیکھو یہ جو عقائد ہیں یہ اتنے اہم ہیں کہ اگر آپ نے ان کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو پھر مسئلہ بڑا مشکل ہوگا یوم حساب کو۔ پہلی سوال تو آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کا جواب کیوں دیا ہے؟ آخرت پر لوگوں نے اعتراضات کی ہیں، قرآن میں آپ نے پڑھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کی ہیں، آپ کی دعوت کے بارے میں اعتراضات کی ہیں جو ہم یہاں پڑھیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان اعتراضات کا قرآن میں موجود ہونا، جواب دینا، اس کا ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ جلدی بتائیں۔ کہ عمل ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہو جائیں اللہ آپ انشاءاللہ۔ کو ہدایت دے سر، یہ ایمان جواب مضبوط ہوتا ہے۔ جواب ارریلیونٹ ہے۔ ہاں جی، اور سر، ایمان مضبوط ہوتا ہے نا۔ ہدایت کے بس بغیر کوئی نعمت نہیں ہے سر۔ اب آپ بالکل الٹے سیدھے جواب دے رہے ہیں، بڑے غور سے سنیے۔ قرآن مجید کیونکہ ہدایت کی کتاب ہے، اس وقت مشرکین مکہ نے جو اعتراضات کیے تھے قرآن نے ان کا ایک ایک کا جواب دیا ہے، جو یہاں آج ہم سورہ سبا میں دیکھیں گے۔ اور یہ اس لیے یہاں قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ قیامت تک جو معترضین ہیں، جو اعتراض کریں گے دعوت پر، وہ ان سب کو اسی سے ریلیٹڈ سوال ہوں گے جو یہاں سوال کافی مشرکین مکہ کے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ جو سوال کر رہے تھے وہ یہود کی طرف سے آ رہے تھے، وہ یہود سے پوچھتے تھے پھر سوال کرتے تھے۔ اور قیامت تک کے لیے آپ دیکھ لیں آج بھی یہود کس طرح دین اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، کس طرح قتل و غارت کا وہ بازار گرم کر رکھا ہے کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی، ماس کلنگ کی۔ تو لہٰذا قرآن نے یہ سارے سوالات اس لیے بیان فرمائے ہیں، ان کے جوابات بھی دیے ہیں، تاکہ مسلمان قیامت تک کے لیے یکسوئی سے ان سوالوں کے جواب قرآن سے خود بھی مطمئن ہوں، دوسروں کو بھی جواب دے سکیں۔ یہ ہے مقصد ان سوالوں کو قرآن میں، یا ان اعتراضات کو قرآن میں بیان کرنا اور ان کے جواب دینا۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ اچھا، دوسری بات جو ہے، یہ تو 9 تک بیان ہے، آج 1 تا 9 اعتراضات اور ان کے جوابات وغیرہ۔ اصل میں یہ ایک اور بات بڑی اہم ہے، یہ آپ نوٹ کیا کریں کہ ان اعتراضات کے جواب میں جب ہم ان کے جوابات پڑھتے ہیں تو اتنے پرفیکٹ ہیں کہ اس سے خود ہمارا اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ کیوں؟ انسانی فطرت ہے کہ کئی سوال دل میں اٹھتے ہیں، تو قرآن نے ان کے شافی اور کافی جواب دے کر خود ہمارے جو ابہام تھے، جو شکوک و شبہات تھے، بالکل دور کر دیے، اور
یہ دوسرا فائدہ ہے ان اعتراضات کے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے جوابات کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ جب آئے گا تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ ہر بیان جو قرآن کا ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ تو اب میں شروع کرتا ہوں اس سورہ سبا کو۔ اچھا، سورہ سبا نازل ہوئی ہے 490 میں، نبوت کے چوتھے سال۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں، قرآن کے طالب علم کو بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ 3 سال پہلے، 3 سال جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو کیوں کوئی مسئلہ اور کیوں کوئی مخالفت نہیں ہوئی پہلے 3 سال؟ جلدی بتائیں۔ سر سینہ بسینہ تھی، خفیہ دعوت تھی، اتنی سر عام نہیں ہوتی۔ ہاں، سر عام دعوت نہیں تھی، لہذا کافروں نے کہا کہ لوگوں کو کچھ خسر پسر ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا کر لیں گے، کرنے نے چپ، ہمیں مخالفت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مخالفت کب شروع ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین کی جب کب؟ سر عام دعوت شروع ہوئی سورہ ہے۔ ہاں، شعراء میں جو اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ایکسیلنٹ، یہ ہوئی نا بات کہ سورہ شعراء کی آیات جب نازل ہوئیں، اور یہ بالکل چوتھے شروع میں نازل ہوئی ہیں، چوتھے سال، کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وہاں سے پھر دعوت کا طوفان اٹھ گیا ہے، اور پھر یہ دعوت 11 ہجری، ساری 14 نبوی میں، بلکہ 13 نبوی کے آخر میں جب آپ نے ہجرت کی ہے مدینے کو، دیکھیں نا، 4 ہجری میں آپ نے شروع میں، چوتھے سال کے شروع میں دعوت کا آغاز کر دیا، مخالفت شروع ہوئی، تو سب سے پہلا اس مخالفت کا اس حد تک ہوئی کہ لوگوں کو 5 نبوی میں ہجرت کرنی پڑی حبشہ کو، پھر اس کے فوراً بعد بھی دوسری ہجرت ہوئی حبشہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح راستے کھول دیے کہ شاہ حبشہ جو نجاشی تھا اس نے بڑی مدد کی مسلمانوں کی، تو رب نے ہجرت کرنے والوں کو وہ سختیاں جو ان کو مکے میں تھیں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا وہاں حبشہ میں، بلکہ بڑے آرام سے رہ رہے تھے۔ لیکن 13 ہجری، ساری 13 نبوی میں، نبوت کے 13ویں سال، مخالفت کا اینڈ کیا تھا بلا؟ مخالفت کہاں تک پہنچ گئی تھی، اس کی نوبت کہاں تک آ گئی قتل تھی؟ کا آپ منصوبہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کیا ارادہ کر بات، لیا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! انتہا یہ تھی کہ 13 سال بعد مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ قتل کا منصوبہ ایک میٹنگ میں پاس ہوا، اور اس پر عمل کرنے جا رہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی، کیونکہ اللہ نے اس دین کو غالب کرنا تھا۔ اللہ کی مدد ہی آخری مدد ہوتی ہے، اس نے اپنے نبی کی مدد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس حال میں کہ آپ کا گھر جو ہے تھا وہ پوری طرح گھیرے میں تھا، کہ صبح کی فجر کی نماز کے نکلیں گے، جو بار نکلیں گے ہم حملہ کر کے یک بارگی ختم کر دیں گے۔ ساری تفصیلات میں بیان کر چکا ہوں۔ لیکن جب سورہ شعراء کی ان آیات میں حکم آیا کہ کھلی سر عام دعوت دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے گھر والوں کو بلایا دعوت کے لیے کھانے پر، پھر پہاڑ پر چڑھ کے دعوت دی، اب مخالفت کا زور شروع ہوا، اور پھر انہوں نے وہی ہستی جس کو وہ کہتے تھے یہ صادق اور امین ہے، نعوذ باللہ، اس پہ کیا کیا الزام لگائے، آج ہم پڑھیں گے۔ تو اب آپ ذرا نکال لیں اپنے سامنے قرآن سے، اور میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ قلم اور پین اپنے ساتھ رکھا کریں۔ پہلی چیز جو آپ نوٹ کریں وہ یہ ہے کہ یہ 4 نبوی کو نازل ہوئی سورہ سبا۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ کیا انہوں نے اعتراضات کیے، لیکن قرآن کا جیسے اسلوب ہے، سب سے پہلے قرآن جب بھی کوئی صورت شروع ہوتی ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہوتا ہے جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یا پھر خود قرآن، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں قرآن کی تعریف سے شروع ہوگا۔ سورہ فاتحہ میں کس کی تعریف سے شروع ہوا ہے؟ جلدی بتائیں، روز پڑھتے ہیں آپ؟ اللہ کی الحمد للہ رب اللہ العالمین۔ تعالیٰ کی تعریف سے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں؟ وہاں بھی سورہ فاتحہ میں دیکھ لیں اور یہاں بھی دیکھیں، ابتدا ہوئی الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری تعریفیں، سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ تو یہ جو وہاں ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہاں بھی بات الحمد للہ سے شروع ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی حمد اور شکر، یہ دونوں حمد کے دو معنی ہیں، ایک شکر کے معنی ہے اور ایک حمد کے معنی ہے تعریف۔ اور تعریف آپ کو پتہ ہے، بہت اچھی طرح نوٹ فرمائیے، تعریف اس کی ہوتی ہے جس کے اندر بہترین صفات ہیں عام طور پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات عام نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذاتی، اور کوئی ایسی اعلیٰ ترین صفت نہیں ہے جو اللہ میں نہ ہو۔ اچھا، ان اعلیٰ ترین صفات میں سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ جلدی بتائیں کہ وہ صفت رحمان کی صفت، رحمان، توحید خالقیت۔ سب سے بڑی صفت علم ہے، کسی چیز کے بارے میں علم ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علیم۔ کبھی غور کیا کریں نا تو پھر یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ ساری صفات اعلیٰ ہیں، لیکن علم کی صفت وہ صفت ہے جس کے بارے میں آپ یقینی ہیں کہ آپ کو جتنی چیز علم کی ضرورت ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم پکا، سچا اور باریک بینی سے مائکرو ڈیٹیل میں ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں، سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ ایک ہے تسبیح اور ایک ہے حمد۔ تسبیح اللہ کی بے عیبی بیان کرتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اور جیسے ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آگے آ رہی ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یہ کیا ہے؟ جلدی یہ بتائیں۔ اس کی بے عیبی اس کی تصویر بیان کی جا رہی ہے۔ ہاں، یہ تنزیہ ہے، یہ بے عیبی کا بیان ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور حی اور قیوم کیا ہے بلا؟ یہ بھی جلدی سر جی تسبیح، خوبیوں کا تسبیح بیان ہوتا ہے، جی، یہ بھی سر جی اس خوبیوں کی کا بے عیبی بیان۔ ہے، ہمیں جیسے مخلوق جو ہے وہ ان ساری چیزوں کی حاجت رکھتی ہے، وہ ان چیزوں کی حاجت نہیں رکھتا، یہ بھی بے عیبی ہے اس کی۔ تعریف ہے سر، یہ خوبیوں کا بیان۔ ویری گڈ، اللہ کا تعریف تعارف۔ ہے۔ آپ ذرا خدا کے لیے، جب ایک بات ہو رہی ہے کہ کون سی چیز تسبیح ہے اور کون سی حمد ہے، تو یہ دونوں الحی اور القیوم حمد ہیں، اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم جو ہے وہ تسبیح ہے، بے عیبی ہے اللہ کی۔ اسی لیے میں نے آپ کو لکھ کے بھیجا ہے، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی ڈسکشن کریں گے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں آیت الکرسی میں، وہ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، اسی طرح آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں کہ وہ جو صفات بیان ہوئی ہیں سورہ حشر میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات شروع میں بیان ہوئی ہیں سورہ اس میں الحدید میں، تو وہ ساری صفات سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ کیوں کہ ایک بات آپ ذرا نوٹ فرمائیں اور چاہیں تو لکھ لیں کہ اس پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، پوری دنیا میں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضے ہیں۔
ربوبیت بھی اس کی صفت کا تقاضا ہے کہ ہر چیز کائنات میں، انسان، حیوان، ہر ایک کی ضروریتیں وہ پوری کر رہا ہے۔ تو جب وہ ہر ایک کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو پھر تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اسی ہستی کی ہونی چاہیے جو ساری کائنات کی ضروریات کا ذمہ لیے ہوئے ہے۔ اس لیے الحمدللہ جو ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کے شکر کا بیان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تنہا ایک ہستی ہے جس نے ساری دنیا کو کی رزق رسانی، ان کی ضروریات پوری کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے، اور وہ بدرجہ احسن پورا کر رہا ہے۔ اب آپ کو الحمدللہ کا معنی تشریح سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ سر، جی سر۔ اچھا، ایک اور بات ہے، تعریف کیوں ہے آگے آیت میں دیکھیں، الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ آپ کہیں گے ہماری کوٹھی ہے، کار ہے، مربع ہیں، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اس اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ مر جائیں گے تو وارثوں کو چلا جائے گا، آپ کے وارث مریں گے تو ان کے وارثوں کو چلا جائے گا، اور بالآخر جب قیامت برپا ہوگی تو یہ کس کا قبضہ، کس کے قبضہ قدرت میں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں، اللہ ذرا کے، سوچیں نا، اللہ پاک کے۔ سوچیں کہ ہماری زندگی کتنی عارضی ہے، یہ ملکیتیں جن کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا کتنی عارضی ہے، ادھر مرے ادھر وارثوں میں چلی گئی۔ تو یہ ہے الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی ہستی ہے جو ان تمام زمین و آسمان کی ملکیت اس کی ہے۔ یہ انسان دنیا میں آیا ہے ایک امتحان کے لیے، اور اس امتحان کے پاس ہو جائے گا تو بڑی دنیا میں بھی آخرت میں اللہ کی سارے احسان اس کے لیے، اور اگر اس میں فیل ہوا تو دنیا میں بھی لعنتوں کا مستحق جیسے آج کے مسلمان، اور آخرت میں جہنم اس کا مقدر ہوگی۔ تو اب بات سمجھ آ گئی، یہ پہلی آیت کا ٹکڑا جو ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کوئی سوال؟ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا تو اگلا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں اور آپ نے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہوگی۔ دنیا میں تو ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آخرت میں بھی اسی ہی کی تعریف ہوگی۔ آخرت میں تعریف ہونے کی وجہ کیا ہوگی بھلا؟ صفات کو سمجھیے، جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کا عزیز ہونا سر، وہ عزیز ہوں گے، غالب ہوں گے اللہ تعالیٰ۔ آپ چھوڑیں اس کو، یہاں پہلے بات ہو رہی ہے وہ الگ بات ہے، وہ الحکیم الخبیر۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی تعریف، اس کا شکر کیوں ہوگا؟ جی جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں اور اس کی بخشش ہے، اسی طرح آخرت میں بھی جو کچھ بھی ہمیں ملے گا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ملے گا، اس اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ شبانہ، آپ بات کو ادھورا بات بیان کر رہی ہیں۔ آخرت میں جو جنت کی نعمتیں ہیں، وہ جو احسان ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، ان دنیا میں جو ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ایمان اور عمل صالح کے، وہ اتنے زبردست ہوں گے کہ تعریف کے تو کیا کہنے۔ یہ ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، کہ دنیا میں تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی امتحان کے لیے، وہاں انعام کے طور پر ملیں گی، اور پھر وہاں کا ماحول اتنا پاکیزہ ہوگا کہ کوئی آپ کو ذرا برابر بھی ایسی چیز نہیں ملے گی جو اللہ کی احکامات کے خلاف ہو جنت میں۔ اس لیے وہاں کا شکر جو ہے اس کے کیا کہنے۔ یہ ہے اس کی تشریح کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، کہ آخرت میں اگر اللہ نے ہمیں جنت دی انشاءاللہ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم کہیں گے کہ رب دنیا میں تو آپ نے توفیق دی ایمان اور عمل صالح، یہ جو آخرت میں دیا اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔
ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کی تعریف کر سکیں. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جلدی بولا کریں تاکہ مجھے سمجھ آئے، ورنہ سوال کریں. جی جی سر سر. اس کے علاوہ دنیا میں بھی بندہ خوف اور امید کے سہارے سارے کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت انعام بھی مل جائے گا اور کامیابی پہ بھی شکر ہوگا. اور دنیا میں بہت سی چیزوں پہ پردہ پڑا ہوتا ہے، وہ جب ساری آشکار ہو جائیں گی تو دل سے شکر نکلے گا. جنت میں جب نعمتیں اس کے سامنے آئیں گی نا تو انسان حیران پریشان ہو جائے گا، اور سوائے اس کے اللہ کے شکر ادا کرنے کے، اس کی تعریف کے، الحمدللہ کہنے کے، اس کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہوگا. اچھا، اب یہ تو ہو گئی دوسرا ٹکڑا. پہلا میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دوسرا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور تیسری آیت کا ٹکڑا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. دو چیزیں یہاں آئی ہیں اس آخری ٹکڑے میں، ایک وہ حکیم ہے اور ایک وہ خبیر ہے. اچھا، خبیر کا تعلق کس سے ہے؟ خبیر کس کو کہتے ہیں؟ علم سے سر. جس کو خبر ہے. لمحہ بلمحہ، ڈاکٹر صاحبہ، جس کو لمحہ بلمحہ خبر ہو، ایسا علم کہ جو ہر مومنٹ پہ اس کو پتہ ہو. تو یہ دو صفات کمال کی صفات ہیں. اللہ کا حکیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو حکمت کے بغیر ہو. آپ کی اور میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر یقیناً غور کریں گے تو بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ اس حکیم کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہے. وزڈم یا حکمت اس کے ہر عمل کا بہترین نمونہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں. آپ تخلیق کو دیکھ لیں، چیزیں کو دیکھ لیں، ان میں انواع مختلف قسم کی چیزیں دیکھ لیں، ان کو کس طرح زندہ رکھا ہوا ہے. کیا ہائے ہائے، کاش میں اور آپ اللہ کی ان صفات کہ اس کی تعریف کہ یہ سمجھیں تو ہماری زندگیاں بالکل بدل جائیں. کیوں؟ ہم کہیں کہ یہ ہے وہ ہستی جس کے کہنا مجھے ماننا چاہیے، اسی کی مجھے عبادت. عبادت کا مطلب ہے اس کا ہر حکم، ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں پورا اس کے حکم کی تعمیل کرنا. حکم دیا کرنے کا، اس میں ہم فوراً کریں، اور منع کیا ہے تو رک جائے. یہ ہے اس کا محاصل. اس لیے کہ اس نے جو احکامات دیے ہیں وہ عین حکمت کے مطابق ہیں. میری اور آپ کی عقل جو اللہ نے ہمیں دی ہے، صلاحیتیں جو دی ہیں، ذرائع اور وسائل جو دیے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ آخرت ہو. اس کا تقاضا ہے کہ نیکوکاروں کو انعامات ملیں. اس کا تقاضا ہے کہ منکرین کو اس کی سزا ملے. تو دیکھ لیں، اللہ نے وہی جو فطرت کے تقاضے ہیں اسی کے مطابق بندے کے ساتھ معاملہ کیا ہے. خبیر جو ہے نا، وہ جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا علم باریک بینی میں ہو یا مائکرو اسکیل پہ ہو، مائکرو اسکیل پہ ہو یا میکرو اسکیل پہ ہو، مکمل علم ہے. لہذا جب وہ معاملہ کرے گا عین عدل و انصاف کے مطابق، اپنی ٹھیک ٹھیک معلومات کے مطابق کرے گا. تو حکیم کا مطلب ہے کہ اس کا ہر کام، ہر تخلیق حکمت کے بغیر نہیں ہے. اور خبیر اس کو اپنی پوری جو تخلیق ہے، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، اور سارے جو سسٹم ہیں، چاہے وہ سولر سسٹم ہو، چاہے وہ کہکشائیں ہوں، ان کی لمحہ بلمحہ خبر ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا اس ہستی کو جب میں نے، آپ نے اس طرح سمجھ لیا تو کیا ہمارے لیے اس کی رضا کے حصول کے علاوہ کوئی ہمارا مقصد ہو سکتا ہے زندگی کا؟ جلدی بتائیں. بالکل بھی نہیں ہو سکتا سر. اللہ اکبر. یہ ہے صفات الہی کو سمجھنا اور ان کو اپنے سامنے رکھنا، تو کتنی زندگی آسان ہو جاتی ہے. سر جی، جس طرح ہمارا روزہ ہوتا ہے
اگر ہمیں دنیا نہیں بھی دیکھ رہی، ہم تنہا ہیں اور کچھ کھاتے ہیں تو ہمیں کس کا ڈر ہے؟ اس رب کا کہ اس کو خبر ہے۔ آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے۔ جب میں روزے میں جو میرے جذبات اور حالات ہیں وہ سب اس کو پتہ ہے، میں نے کیوں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اس کے حکم کی وجہ سے۔ اور اس کے حکم میں جو حکمت ہے وہ کیا ہے بلا؟ روزے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے؟ تقوی بتائیے۔ لعلکم انسان میں صبر تتقون، پیدا کرتا تقوی۔ تقوی پیدا کرنا، اور تقوی۔ یہ تقوی وہ چیز ہے جو مجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ اور تقوی یہ ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں مجھے یہ تربیت فراہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم میرے ان چیزوں سے بھی باز آ جاؤ جو ہم تم نے حلال رکھی ہیں، تاکہ پھر باقی 11 مہینوں میں بدرجہ اتنا حرام سے بچو، برائیوں سے بچو، تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو اللہ کے ہر کام میں، یہاں روزے میں بڑی حکمت یہی ہے کہ روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، اور تقوی انسان کو جنت جیسی آخرت میں نعمت سے کا مستحق بن جائے گا۔ سر باختر ہونے کا یہ بھی مطلب ہے نا کہ مستقبل کا بھی اس کو پتا ہے کہ تم نے کہاں رہنا ہے، کہاں مرنا ہے، کہاں تمہاری قبر ہوگی اور کہاں کب تک تم جیو گے۔ اس کا علم میڈم حال، مستقبل، ماضی سب پر محیط ہے۔ اس نے جو آپ کی اور میری تقدیریں لکھی ہیں وہ اس کے علم کا، کامل علم کا نتیجہ ہے۔ اور بڑے غور سے سنیں، اس نے جو کچھ میرے بارے میں لکھا ہے نا، اس کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ کیا عمل کرے گا۔ اگر میں برا عمل کروں گا تو میری تقدیر میں برائی ہوگی، اور اگر میں اچھا عمل کروں گا جو اللہ کو پتا ہے تو میری تقدیر میں اللہ نے اچھائیاں لکھی ہوں گی۔ تو یہ جو لوگ بہانے بناتے ہیں نا کہ وہ جی کیا کریں، برائی تو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی، نہیں، اللہ نے اس لیے لکھی کہ تم نے برائی کرنی تھی، اس کو پتا تھا، اور یہ تمہاری برائی کی وجہ سے تقدیر تمہاری بری لکھی گئی ہے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پوری طرح آزادی دی ہے عمل کی، اور میں اگر جب اس کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو بہت خوش ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں؟ جی یہ سر بے شک۔ بات بڑی دور تک جاتی ہے کہ اللہ کو علم ہے ہمارے حال ماضی مستقبل کا، اور ہم اگر اچھا عمل کریں گے تو اللہ ہماری زندگی کو ایمان اور عمل والی زندگی کا فیصلہ فرما کر ہمیں نیکی کو بدلہ دیں گے۔ اب اگر کوئی سوال ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے، دیکھیں کہ کس قدر تفصیل سے اللہ کی ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور آپ ذرا غور کریں سر کہ جی ایک سوال، جی سر جی جو ماضی میں اگر ویسا عمل نہیں ہوا اتنا اچھا جیسے کہ ہونا چاہیے تھا، اور پھر آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو جیسے بہت تبدیل کرتا ہے قرآن کے ساتھ، تو آگے جا کر اس کا عمل بہتر ہوتا ہے، پھر وہ ماضی والے عمل پر تو کوئی پرسش نہیں ہوگی یا ہوگی؟ اگر بڑے غور سے سنیں، بہت اچھا سوال ہے۔ اگر میں نے اس ماضی کے سارے اللہ کی نافرمانیاں جو میں نے مجھ سے ہوئیں اس پہ میں شرمندہ ہوں، اور شرمندگی سے میں اللہ کی طرف پلٹتا ہوں اور اللہ سے معافیاں، توبہ یہ ہے کہ شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف پلٹتا ہوں، استغفار یہ ہے کہ میں معافیاں مانگتا ہوں، اور پھر میں اپنی آئندہ کی زندگی بالکل اللہ کے احکامات کے تابع کر دیتا ہوں، تو اللہ قرآن میں مجھے بار بار کہتا ہے کہ تم پھر میرے وہ بندے ہو کہ جس کو میں غفور اور رحیم ہو کر ڈیل کروں گا۔ وہ میری توبہ کو بھی قبول فرمائے گا، بشرطے کہ میری توبہ ٹھیک ٹھیک توبہ ہے، توبہ تو نصوح ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی جزاک اللہ۔ جی سر، سورہ فرقان فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ہاں، لیکن اس کو انشاءاللہ پڑھنے سے پہلے سوچ لیں کہ کون لوگ ہیں۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے برائیاں تو کی، لیکن اب اللہ کی ایسی تابے دار زندگی اختیار کی کہ برائیوں سے بالکل دور، نیکیوں میں سبقت۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان برائیوں کو بھی نیکیوں میں، لیکن توبہ کی کیفیت بڑی ضروری ہے۔ توبہ اور استغفار پوری سینس اینڈ اسپرٹ کے ساتھ ہونی چاہیے۔
اور کوئی سوال؟ تو آپ نے دیکھا، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس آیت کا، کہ پہلے تعریف اور دل میں اس کے جذبات تعریف کے، زبان پر بھی اور عمل میں بھی تعریف، اس لیے کہ وہ تنہا زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ تنہا زمین و آسمان کا مالک ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اس کو صرف نہ اس نے پیدا کیا بلکہ اس کو چلا بھی رہا ہے بہترین انداز میں، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے بڑا تقاضا مجھ سے اور آپ سے کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تنہا اس کائنات کا مالک ہے اور وہی اس کو بہترین انداز میں چلا رہا ہے، جو ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے بھلا؟ یقین سر، یقین کر لیں۔ توحید اسی کی الوہیت، عبادت کی جائے، صرف اسی کی عبادت کی اسی جائے۔ کی تابع داری کی جائے۔ ہاں، صرف یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یقین، بھائی مجھے یقین نہیں آتا تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ دیکھ لیں کائنات کو کہ کس طرح اس نے پیدا کی، کس طرح وہ زبردست طریقے سے چلا رہا ہے۔ لہذا عبادت، کہ عبادت میں اسی ہستی کی کروں جو لا شریک ہے ہر کام میں۔ یہ تھا لہو ما فی السماوات و پھر وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ۔ جب میں آخرت کو تصور کرتا ہوں تو وہاں تو اللہ میری دنیا کی صحیح کو قبول فرما کے جب جنت میں مجھے جنت عطا فرمائے گا تو اس کا تو ٹھکانہ ہی کیا۔ اور پھر دو بڑی عظیم صفات، الحکیم، کوئی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جو آپ اور میں، ہم کہتے ہیں کہ یار اللہ نے بھی کیوں ڈھیل دے رکھی ہے اس کو، یہ کیوں نہیں ختم کرتا ان حکومتوں کو؟ لیکن ہم جو ہے، ہم جلدی پسند ہیں، اجلت پسند ہیں۔ اللہ کا ایک اپنا اصول، ضابطہ اور قاعدہ ہے، وہ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ اس مہلت میں دیکھیں کہ کیا وہ سدھرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں تو ان کو معاف کر دے، نہیں تو قیامت کے دن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہو، جب وہ جہنم میں پھینکے تو وہ اعتراف کریں گے۔ اور آپ دیکھ لیں قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ جہنمی پوری طرح اعتراف کر رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ہر کام میں حکمت ہے اور وہ باخبر ہے، اس لیے کہ جو ایکشن بھی لیتا ہے تو وہ اپنے پوری خبیر ہونے کے علم کے وجہ سے وہ صحیح ایکشن بر وقت لیتا ہے، صحیح وقت ٹھیک ہوتا ہے جس وقت وہ ایکشن لیتا ہے۔ یہ تھا پہلی آیت کا ترجمہ، اور آپ نے دیکھا کہ قرآن کی یہ سورہ سبا کی پہلی آیت کتنی زبردست ہے صفات الہی کے اعتبار سے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو جلدی بتائیں۔ آیت کا مفہوم ٹھیک آپ نے سمجھ لیا؟ الحمدللہ سر۔ جی سر، شکر الحمدللہ۔ اس طرح ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کے طالب علم بنیں تو آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے، پھر آگے صفت بیان ہوئی ہے، بڑے غور سے سنیں۔ اب میں آپ کے سامنے دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا۔ ذرا علم کی باریک بینی دیکھیں، یہاں ایک زمین کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہر کائنات کی کسی چیز کے بارے میں بات اللہ تعالیٰ کی حکمت کی یہی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ زمین میں کیا داخل ہو رہا ہے اور زمین سے کیا نکل رہا ہے۔ اب ذرا مثالیں سے بات کلیئر ہوگی۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ زمین میں پتہ نہیں کیا کیا داخل ہو رہا ہے، اور مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، پانی کو دیکھ لیں، پانی زمین میں جا کے غائب ہو جاتا ہے، لیکن وہی پانی سے نباتات اگتی ہے زمین سے، جس کو انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ اسی پانی سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کتنے انسانوں، جانوروں کی غذائیں نکلتی ہیں، اور پھر اس پانی سے کونپلیں نکلتی ہیں، پھل پھول نکلتے ہیں، کیا کیا نہیں نکلتا نباتات میں۔ تو اللہ کو ان تمام چیزوں کا مائکرو ڈیٹیل میں پتہ ہے،
تو یہ ہے اس کا مطلب کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا۔ اچھا ایک اور بات، ذرا آپ تھوڑی سی اس کو ایکسٹینڈ کریں نا، کٹو نا سورہ۔ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس کو پتہ ہے زمین میں مردے داخل ہوتے ہیں نا، ہماری ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، تو اللہ کو پوری طرح پتہ ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی اس وقت کس حال میں ہے، 1 سال بعد، 2 سال بعد، اور پھر اس کو جمع کر کے پیدا کر دینا دوبارہ جس قیامت کی برپا ہونے پر، اس میں بھی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمین میں جو داخل ہوتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وہ اس کی پوری معلومات اس کی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں آخرت کی قائم ہونے کی پوری دلیل کہ اللہ کس طرح بندے کو اٹھائے گا، کہ وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کو سب علم ہے۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ سر جی زمین سے نکلنے میں جو معدنیات وغیرہ ہیں وہ بھی تو ساری چیزیں وہ زمین سے نکلیں گی، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ وہ جب کسی بھلائی قوم کے ساتھ چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے دیتا ہے، وہ ان تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور جو بدبخت ملک ہوتے ہیں آج کے مسلمان ملک، وہ کافروں کو وہ علاقے چند ڈالروں کے عوض جو ان کو رشوت ملتی ہے وہ دے دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی جی سر۔ سر جی یہ جو لفظ ہے وما یعرج فیہا، اس کو تھوڑا سا کھولیں۔ پھر بتائیں، آپ کی جواب کلیئر نہیں ہے؟ سر جی یہ جو وما یعرج فیہا، اس کو ذرا دوبارہ بتائیں۔ میں نے جی ابھی سر میں نے بھی یہی پوچھنا تھا، وما یعرج فیہا۔ ابھی ابھی میں نے پڑھا نہیں ہے، نہیں پڑھی ابھی تو نہیں میں آپ نے۔ آئے نہیں ہیں در سر جی، ابھی تو یہ اسٹارٹ ہوں۔ اب سنیں، میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ وما ينزل من السماء، آسمان سے کیا اترتا ہے وہ اس کو پتہ ہے۔ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اللہ کے احکامات لے کے، آسمان سے پانی برستا ہے، اس کو بالکل پتہ ہے کہ کس طرح اللہ نے واٹر سائیکل، جو آج ہوائیں پہلے بخارات بنتے ہیں سمندر کی سطح پر، پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح اس نے وہ سسٹم خود جاری کیا ہے کہ وہ کس طرح اوپر اٹھتے ہیں بخارات، پھر کس طرح وہ قطرے بنتے ہیں، پھر کس طرح زمین پر گرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو زمین میں چڑھتا ہے اور جو زمین میں اترتا ہے۔ اچھا زمین میں اوپر چڑھتی ہیں روحیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو موت دیتا ہے تو اس کی روح کہاں لے جاتے ہیں فرشتے؟ اللہ کی دربار میں، وہ اوپر چڑھتا ہے۔ تو اس طرح آپ گنتے جائیے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ما ینزل منہا، جو اس سے نازل ہوتا ہے، فرشتے ہوں، پانی ہو، بارشیں ہوں، اور وما یعرج فیہا، جو اس میں اس کی طرف چڑھتا ہے، جیسے انسان کی روحیں ہیں موت کے بعد، اور پھر انسان کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب دعائیں۔ بات سرتاج صاحبہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی جزاک اللہ۔ اچھا تو یہ تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اللہ تعالیٰ کون سی ہستی ہے؟ وہ رحم کرنے والی بھی ہے اور غفور بھی ہے۔ جتنے معاملات دنیا میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا، یا پوری کائنات میں، وہ ساری اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ اس کی رحمت جو ہے وہ حاوی ہے۔ اور آپ اور میں اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کتنی رحمت کے اس نے معاملات ہمارے ساتھ کیے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں جہاں جہاں خوشیاں ہیں، جہاں جہاں احسانات ہیں، وہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اس نے انسان کو بخشنے کے لیے پوری ایک نظام دے دیا کہ یہ کرو گے تو بخشے جاؤ گے، اور اس کو حکم کوئی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ تو کتنا وہ اللہ اس معاملے میں بھی غفور الرحیم ہے کہ اس نے بندے کے ساتھ
معاملہ کرتے وقت بھی اپنی اس رحمت اور غفاریت کو پوری طرح پیش نظر رکھا ہے۔ اب کافر اس لیے جہنم میں جائیں گے، ظالم اس لیے، فاسق اس لیے جہنم میں جائیں گے کہ انہوں نے اس اللہ کی خلاف ورزی کی جس کی صفات پیچھے آیت 1 میں بھی بیان ہوئی ہیں، اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا۔ تو اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ رحیم اور غفور یہاں کیوں آئے ہیں؟ جی جی سر۔ سر بالکل۔ یار یہ اس وقت تماشا مت کرو، اس میں پرابلم ہوگی۔ یہ 1 گھنٹے میں رکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بھی عقل مند ہے اور آپ بھی عقل مند ہیں۔ آپ نے ٹھیک اس وقت، خدا نہ خواستہ وہاں ڈسٹرب ہو جائے ریکارڈنگ، تو چھوڑو اس کو۔ اچھا، یہ ہماری 2 آیتیں مکمل ہو گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ صفات الہی ایسی چیز ہے کہ جب ہمیں ٹھیک ٹھیک صفات الہی کی سمجھ آ جائے تو ہمارا ایمان کتنا پکا ہو جاتا ہے کہ وہ رب کن طاقتوں کا مالک ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے معاملات کس طرح عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، بوجھ دی ہے، ذرائع دی ہیں، وسائل دیے ہیں۔ کوئی بات جو سمجھ نہ آئی ہو؟ جی سر بالکل، اگر وہ رحیم الغفور نہ ہو تو کوئی انسان بچتا ہی نہ۔ ہاں بالکل، کتنی اس کا کرم ہے کہ نعمتیں دیکھ لیں، احسان دیکھ لیں، انسان کی ضروریات کا خیال رکھنا دیکھ لیں، کائنات کی ہر چیز کا اتنا خیال ہے کہ ہر چیز سوائے انسانوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے کہ چاہیں تو قبول کریں چاہیں تو قبول نہ کریں، باقی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ اس کی غفاریت اور اس کی رحمت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سوچیں ذرا، کیا مجھ پر اور آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ جس کے اتنے کرم ہوں، مخلوقات پر اتنے کرم نہیں ہیں جتنے ہمارے اوپر ہیں، کیا میں اور آپ اس کی نافرمانی کریں؟ کیا میں اور آپ اس کی عبادت میں کمی کریں؟ سوچیں۔ ایک ایک آیت اس بات کی ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ اس اللہ کے احکامات کے پابند بن جاؤ۔ اچھا، اب آ جائیں آیت نمبر 3 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیں ساری صفات بیان کرنے کے بعد، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، اس ہستی کے بارے میں جس کی ساری تفصیلات بیان ہو چکی ہیں نا، اس کے بارے میں کافر کیا کہتے ہیں؟ یہ قیامت ویامت نہیں آئے گی۔ یہ مسئلہ کیا ہے کہ منکرین کیوں کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی؟ جلدی بتائیں، وجہ کیا ہے؟ جی وہ نہیں انمانی بتا، کرنا چاہتے ہیں سر۔ کیونکہ جی وہ آخرت کو انکار نافرمانیوں ہے۔ میں اتنے غرق ہیں کہ انہیں یقین نہیں ہوتا کہ قیامت آئے گی، تو ہمارے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ اس سے انکار کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی ہی نہیں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اصل میں ان کو اس انکار کرنے کی سب سے بڑی وجہ، آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ بری زندگی میں اتنے ملوث ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی فطرت کو جو اللہ نے بنائی تھی اس کو مسخ کر لیا ہے، اور اب برائیوں میں اتنے مگن ہیں کہ وہ اس اللہ کو نہیں پہچانتے جس کی صفات ازہر من شمس ہیں، جو پچھلی 2 آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کتنی بےہودہ ان کی یہ ہے کہ جس کا قیامت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ کل، اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو، اعلان کر دو، بلا، ہرگز نہیں، وربی، اور قسم ہے تیرے رب کی جس نے تمہیں پال رہا ہے نا، سارے احسان کر رہا ہے، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، یہ ضرور بے ضرور آئے گی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ قیامت جس کا یہ انکار کر رہے ہیں نا، یہ ہو کے رہے گی، یہ شدھ نہیں ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کیوں؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ عالم الغیب۔ ڈاکٹر صاحبہ ذرا آگے دیکھیں، یہ اطلاع تمہیں اس لیے یہ ضرور برپا ہوگی کہ وہ عالم الغیب جس کا علم 100% ٹھیک ہے، سبحان اللہ، اس میں کوئی نقص نہیں ہے،
کمزوری نہیں ہے، وہ جو حکم چاہتا ہے وہ عین حکمت کے تحت حکم دیتا ہے اور وہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ قیامت کا اس نے حکم دے دیا، یہ قیامت برپا ہوگی۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر بالکل سمجھ آئیے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے دیکھی جائے گی جو ہوگا، ابھی کرنے تو جو کر رہے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ قرآن پڑھتا نہیں ہے، ورنہ یہ قرآن کی آیات کس قدر کلیئر ہیں۔ جی سر، اب کسی اور ہی دنیا میں چلے جائیں۔ اچھا، اب ذرا لکھیں، میں نے آپ سے کہا نا قلم پین رکھا، آپ ذرا قیامت کی پہلی آیات دیکھ لیں کہ قیامت کس قدر اللہ تعالیٰ زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ قیامت قائم ہوگی۔ سورہ قیامہ 75 نمبر پر ہے، اس کی پہلی 10 آیت پڑھ لیں۔ سورہ مرسلات 77 نمبر پر ہے، اس کی بھی پہلی آیات پڑھ لیں۔ وہاں بھی اللہ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں، گواہیاں پیش کر کے کہتے ہیں یہ قیامت ہوگی۔ یہ لَتَأْتِيَنَّكُمْ کا تشریح ہے۔ اسی طرح سورہ نازعات جو قرآن میں 79 نمبر پر ہے، اس کی بھی پہلی آیات دیکھ لیں۔ اور اگر آپ مزید دیکھنا ہو تو سورہ تکویر کو دیکھ لیں، تکویر 81 نمبر پر ہے، اور اس کی پہلی 7 آیات کہ قرآن منظر کھینچ کے سامنے منظر کشی کر کے رکھ دیتا ہے، یہ ہے وہ جو قیامت برپا ہوگی۔ یہ ہیں گواہیاں جو تم روز دیکھتے رہے ہو، ان کی گواہی پیش کر کے کہ یہ بالکل اسی طرح قائم ہوگی جس طرح یہ چیزیں برحق ہیں۔ تو لَتَأْتِيَنَّهُمْ کہ لام بھی تاکید کا اور نون شد والی بھی تاکید کی کہ یہ قیامت برپا ہو کے رہے گی۔ اس کا جب یقین مجھے اور آپ کو ہوتا ہے، بڑے غور سے سنیں اور لکھیں کہ جب مجھے یقین ہوتا ہے تو پھر میری زندگی بدل جاتی ہے، میں برائیوں کو بالکل چھوڑ دیتا ہوں اور نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب معاشرے میں اکثریت ان انسانوں کی ہوتی ہے تو وہ معاشرہ برائیوں سے ختم اس میں بٹ جاتی ہیں۔ کیوں؟ ایک طرف اللہ کا یہ قانون کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرا ان کا اللہ کے قانون عدل ان کی عدالتوں میں، پاکستان کی عدالتوں میں نہیں ہے۔ جب وہ نافذ ہوتا ہے تو پھر عدل پوری طرح قائم ہو جاتا ہے اس معاشرے میں۔ تو دیکھیں رب کے کتنے بڑے احسان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے نبی سے کہ ان کو صاف صاف بتا دو، کل بلا و ربی، ہرگز نہیں میرے رب کی قسم، یہ گواہی ہے رب کی، لَتَأْتِيَنَّكُمْ یہ ضرور بے ضرور برپا ہو کے رہے گی۔ عالم الغیب، یہ وہ بتا رہا ہے جس کو غیب کا علم ہے اور اس کا علم برحق ہے۔ اور وہ علم کیسا ہے؟ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں کہ جو اس کے علم سے باہر ہو، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں الا فی کتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نمایاں دفتر میں درج کر رکھا ہے۔ اور اس کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب اگر میں اور آپ اس علم پر یقین رکھتے ہیں اللہ کے جو یہاں بیان ہوا ہے، تو آپ مجھے سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں کہ میں دھوکہ کر سکتا ہوں اس اللہ کے ساتھ جس کے علم کا یہ انتہا ہے؟ میں بچ سکتا ہوں اس کی کسی اپنی بدعملی سے کہ سزا سے؟ ہرگز نہیں۔ تو صفات الہی وہ چیزیں ہیں، دیکھیں نا، اگر مجھے ایک احساس ہے اور یہ صفت میں نے اپنے ذہن میں تازہ حاضر رکھی ہوئی ہے کہ اللہ کو سب پتہ ہے اور اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، صرف یہ چیز اور اس کا یقین جو ہے وہ مجھ سے بہت ساری برائیوں سے بچنے کی طاقت میرے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ جی سر بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان بھولا ہوا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا قیامت ہاں، ہونی ہے، بالکل بھولا ہوا ہے، وہ اسپیشلی قرآن پڑھتا مسلمان نہیں کا۔ ہے۔ ورنہ دیکھیں یہ 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں، کس قدر انسان کو ذمہ دار بنایا گیا ہے۔
اچھا، سر یہ جو کتاب مبین ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ سب چیزیں کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہیں؟ لوہے محفوظ یا پھر ہمارا اعمال نامہ. شاباش، لوح محفوظ، عمال نامہ نہیں، اس عمال نامے میں ہر چیز نہیں لکھی ہوئی، اس میں تو ہمارے اعمال کی تفصیل ہے۔ یہ لوح محفوظ ہے جس کا اس لوح محفوظ میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم کے مطابق وہاں لکھا گیا ہے۔ بات کو بڑا بڑا کلیئرلی سمجھیے۔ قرآن کو بھی کتاب مبین کہا گیا ہے، کیوں؟ کہ وہ اپنے مقصد کو قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 3 تک کوئی سوال؟ سر انسان کیمرے سے ڈر جاتا ہے، جی، لیکن اللہ کو نہیں سمجھتا کہ وہ بھی دیکھ رہا ہے مجھے ہر وقت جب وہ 24 سر گھنٹے یہ قرآن نہیں پڑھتا، دیکھیں یہ فکر کب بنتی ہے، یہ یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب قرآن کی ان آیات کا آپ سمجھ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں ایک بات، کہ عالم وہ نہیں ہے جس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے۔ قرآن کے نزدیک عالم وہ ہے جو اپنے رب کی صفات کا کما حقہ علم رکھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ورنہ یہ بڑی بڑی ڈگریوں والے، آپ دیکھیں آپ کی اسمبلی گریجویٹ اسمبلی ہے، اور کون سے قوانین پاس کریں جو عین قرآن و سنت کے خلاف ہیں؟ ان کو عالم کہیں گے؟ ان کی ڈگری کا نتیجہ علم ہے؟ بتائیں مجھے۔ بالکل بھی نہیں سر، سب بھولے ہوئے یہ، اب اللہ کو بھولے بھولے ہوئے ہوئے ہیں تو اللہ تو یاد رکھتا ہے، اللہ کی صفت آپ نے دیکھ لی، میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور مجھے اور آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ اسی وقت سورج مجھے حج اور کی آپ پر اشکارا ہوگا جب قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ سر جی یہ لفظ کتنا بندے کو لرزا دیتا ہے، لا تاتینکم عالم الغیب. اللہ اکبر، اللہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ جب آپ اس کی گہرائی اور گہرائی پر غور کرتے ہیں تو آپ کو ہوش اڑ جاتا ہے کہ میرا اس رب کے ساتھ معاملہ ہے جو عالم الغیب ہے۔ پھر آپ دیکھیں نا، وہ اللہ سبحان اللہ، اس میں کوئی نقص بھی کوئی عیب بھی نہیں ہے، بے شک اور الحمدللہ ساری تعریف سارے شکر اس کے لیے۔ اب سر یہ سنیے، سورج حج کی آیت کی بھی آئی ہوئی ہے نا، یا ایھا الناس اتقوا اللہ ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی کہ لوگوں ڈر جو اللہ سے، زلزلہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑا زلزلہ ہے، اپنے اندر تقوی پیدا کر لو۔ تو اب استغفار اللہ، دیکھیں نا، ہم آپ نے بڑی اچھی آیت پڑھی، لیکن آپ نے یہ نوٹ کیا کہ وہ عالم الغیب تمہیں مجھے اور آپ کو کیا خبر دے رہا ہے؟ بتائیں۔ بے شک کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ زلزلہ بڑی عجیب و غریب چیز ہوگی، پوری دنیا دہل جائے گی۔ ابھی آپ دیکھیں جب زلزلے آتے ہیں، زبردست قسم کے طوفان آتے ہیں، ابھی انڈیا میں وہ آیا ہوا ہے ٹائفون جو ہے، اور آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ پکچرز ہیں کہ کس طرح دکانیں اڑ رہی ہیں ہوا میں، اور لوگ ہیں کہ بے بھاگے جا رہے ہیں اندھا دھند۔ تو قیامت کا زلزلہ تو بہت ہی عظیم چیز ہوگی۔ یہ کون خبر دے رہا ہے؟ عالم الغیب، وہ جو غیب کا جاننے والا ہے، اور وہ حق فرماتا ہے، یہ حق ہے۔ میں اور آپ، اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو محفوظ رکھے گا اس خوف اور اس خشیت سے جب یہ چیزیں برپا ہوں گی، کیونکہ وہ بندہ کہے گا میرے رب نے تو قیامت قرآن میں مجھے بتا دیا تھا۔ اب چلیے ذرا آگے چلتے ہیں۔ آیت 4 میں اللہ تعالیٰ نے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قیامت کیوں آئے گی بلا؟ جلدی بتائیں، قیامت کا مقصد برپا کرنے کا کیا ہے؟ بدلہ دیا جائے نیکی کرنے والوں ہاں، کو۔ دنیا میں جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو بدلہ دے گا، اس لیے قیامت برپا ہو رہی ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ہائے ہائے، کاش میں اور آپ سمجھیں کہ مغفرت اور رزق کریم کیا ہے۔ مغفرت یہ ہے
کہ جو ان سے غلطیاں ہوئی تھی مومنوں سے جانے یا انجانے میں، لیکن انہوں نے سچی توبہ کر لی، ان کے لیے مغفرت ہے، سچی توبہ کرنے والوں کے لیے۔ جو توبہ کیے بغیر مر گئے وہ سزا بھگتیں گے، لیکن کتنا غفور ہے کہ جنہوں نے سچی معافی مانگ کے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور جنت کا رزق کریم۔ یہ رزق کریم پہ کبھی سوچا کریں، وہ جنت کی جو نعمتیں، وہ باغات، وہ فروٹ کے درخت، وہ ان کے ذائقے، ان کی دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ کھانا پینا تو بعد کی بات ہے، پہلے دیکھنا ہوگا۔ تو یہ رزق کریم انہی کے نصیب میں ہوگا، اور قیامت اسی لیے برپا ہوگی۔ سر جی، اور میں نے کبھی اس رزق کریم کو ایسے پڑھا ہی نہیں تھا، میں سمجھتی تھی یہ دنیا کی نعمتیں ہوں گی۔ جب آپ نے ہمیں اس کی تشریح کرائی تو مزہ آ گیا کہ رزق کریم کیا چیز ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم اللہ، سب کو نصیب کر دے۔ آمین آمین رزق ثم آمین۔ رزق کریم سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ پورے رزق عطا دیے جائے۔ ہر چیز جو آپ کو رزق کے طور پر ملے گی نا، بڑی عزت سے، اور وہ اس دنیا کی چیزوں سے ہزار ہا درجہ اعلیٰ ہوگی۔ اور دیکھیں نا، وہاں اللہ بندے سے کہہ رہا ہے کہ یہ تو میں تمہیں دے رہا ہوں تمہارے ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں۔ اور بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے کہ رب یہ تیرا کرم ہے کہ مجھے یہ میرے نصیب میں ہوئی ہے۔ ذرا سوچیں کہ وہاں جذبات کیا ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد۔ جی وہ آپ سورہ دہر میں جیسے انہوں نے بتایا نا کہ وہ پروٹوکول کے ساتھ وسقاہم ربهم شرابا طہورا، وہ جو الفاظ آتے ہیں کہ ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے۔ میڈم، وہاں اگر آپ پڑھیں نا کہ شرابن طہورا کا مفہوم اللہ نے بتایا ہے، یہ دنیا کے شراب میں نے دیکھا ہے، یورپ میں دیکھا ہے، امریکہ میں دیکھا ہے، ملٹی نیشنل میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ اتنے بدبخت ہیں کہ پی کے دنیا کی شراب ان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، ان میں یہ بھی تمیز نہیں رہتی کہ یہ میری ماں ہے یا بیوی ہے، یہ میری بہن ہے یا بیوی ہے۔ اس کو شرابن طہورا وہ ہے جو اللہ پلائے گا، جس میں عقل کبھی معاف نہیں ہوگی۔ کبھی آپ دنیا اور آخرت کے مقابلے ذرا عقل اور فیکٹس کی بنیاد پر کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، انسان، مرد اور عورت کی ایک اور ضرورت ہے بڑی، اور وہ ہے پاکیزہ جوڑے، وہ بھی وہاں اویلیبل ہوں گے۔ سوچیں، کوئی چیز جو انسان سوچ سکتا ہے وہ وہاں موجود ہوگی۔ یہ ہے رزق کریم، پوری طرح اس کو سمجھیں تو۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی جی، جزاک اللہ خیر۔ اور 5ویں آیت پڑھ کے ختم کرتے ہیں۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کا زور لگایا۔ اللہ نے یہ آیات بھیجی تاکہ وہ ان پر عمل کر کے مغفرت اور رزق کریم کا مستحق بن جائے۔ اس بدبخت نے نہ خود عمل کیا، نہ دوسروں کو عمل کرنے کے لیے اس پر روڑے اٹکائے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ وجہ یہ کہ اللہ کے پاس جو قدرت ہے، اللہ کل شین قدیر ہے، طاقت اور قدرت اور اختیار اسی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جو دنیا میں ہے لوگوں کے پاس، وہ اس کا دیا ہوا ہے، اور وہ آزمائش کے لیے ہے۔ اور پھر وہاں ان کو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، دردناک عذاب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ وہ آگ کیسی ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ٹیمپریچر سوچیں، پتھر اس وقت جلتا ہے جب آگ کا ایک ٹیمپریچر لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے، پھر اس کو کھال پہنائی جائے گی تاکہ بار بار اس کو اذیتیں ہوں۔ پھر عذاب مہین کہ دنیا میں جن لوگوں کے سامنے اس نے اکڑ اکڑ کے اللہ کی نافرمانیاں کی تھیں، عذاب ان کو ہو رہا ہوگا اور وہ دیکھ رہے ہوں گے لوگ، تو کیا منہ چھپائیں گے۔ لہذا یہ میں نے آج 5 آیتیں مکمل کی ہیں آج کی، اور آپ نے دیکھا کہ جب ہم قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو قرآن کا کس قدر اثر ہوتا ہے ہمارے عقائد پر، ایمان پر،
اور عمل صالح کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 5 آیتیں آپ کو سمجھ آ گئیں اچھی طرح؟ آمین ثم آمین۔ جی سر، بہت اچھا، الحمدللہ۔ بہت اچھی طرح، جزاک اللہ خیر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور ہم لوگوں کو جیسے سمجھاتے ہیں اس کا بہت خوبصورت اجر دے پروردگار۔ آیات کو تو اتنا لطف سے کبھی پڑھا ہی نہیں سر جتنا مجھے آج لطف آیا ہے، سبحان اللہ۔ کہ ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، مگر جتنا لطف آ جایا مجھے پڑھ کے تو بہت ہی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ اور صحابیات کو۔ آمین۔